ہم نبی کو اپنے جیسا کیسے مان سکتے ہیں؟ نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر شبد سچا ہے، ہر لفظ برحق ہے، ہر شبد اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں نبی نور نہیں تھے، نبی فرشتے نہیں تھے، نبی انسان تھے۔ آپ بھی جیسے دنیا کے سارے انسان پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی پیدا ہوئے۔ آپ کی ماں کا نام آمینہ تھا، آپ کے باپ کا نام عبداللہ تھا۔ پیدا ہوئے تو باپ انتقال کر چکے تھے، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا، چچا نے پالا۔ آپ انسان تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، تکلیف بھی آپ کو ہوتی تھی، آپ کے بدن پہ زخم بھی لگا، آپ کے دانت بھی توڑے گئے، آپ انسان تھے، آپ بشر تھے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، اللہ نے آپ کو افضل البشر بنایا، اللہ نے آپ کو خیر البشر بنایا، اللہ نے آپ کو سارے نبیوں کا سردار بنایا۔ اس مسجد میں، مدرسے کی مسجد میں نماز ہوتی ہے۔ نماز کون پڑھاتا ہے؟ جس کو قرآن اچھا یاد ہو، جو حافظ ہو، جو عالم ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے گاؤں کی مسجد کا امام ہم اس کو بناتے ہیں جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں۔ ارے ہم نے تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ نبی صرف ہمارے امام نہیں ہے، وہ تو سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے رسولوں کے امام بن کر کے وہ نبی دنیا میں آئے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، جب میں معراج کے سفر سے واپس آیا، مجھ سے مکہ کے کافروں نے، جب میں نے ان کو معراج کے بارے میں بتایا تو مجھے عاجز کرنے کے لیے، مجھے تنگ کرنے کے لیے مکہ کے کافروں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے اگر آپ بیت المقدس میں گئے ہیں تو ذرا بیت المقدس کے بارے میں ہمارے سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ بھئی میں تتواری کے مدرسے میں پہلی بار آیا ہوں، میں آیا تقریر کروں گا، چلا جاؤں گا۔ اب میرے جانے کے بعد کوئی پوچھے، عبدالغفار صاحب آپ تتواری مدرسے میں آئے تھے، یہ بتائیے اس کی مسجد میں کتنے کھمبے ہیں؟ تو بھائی میں کھمبا گننے تو نہیں آیا تھا۔ کوئی پوچھے مدرسے میں کتنے کمرے ہیں؟ بھائی میں کمرہ گننے نہیں آیا تھا، میں اپنے کام سے آیا تھا، کام کر کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی بیت المقدس میں پہنچے، وہاں آپ نے نماز پڑھائی، سارے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی۔ آپ نے بیت المقدس کی کھڑکیوں کو نہیں گنا، آپ نے اس کے کھمبوں کو نہیں گنا، آپ نے اس کی عمارت کو غور سے نہیں دیکھا۔ مکہ والوں نے پریشان کرنے کے لیے کہا، آپ گئے ہیں نا بیت المقدس، بتائیے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں؟ سوال کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، فَقُرِبْتُ مَا لَمْ أُقْرَبْ مِثْلَهُ، مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اتنی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میرے اوپر جھوٹ کا الزام لگ رہا تھا، مجھے لوگ جھوٹا کہہ رہے تھے، میری بات کو لوگ مان نہیں رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جھوٹ کی تہمت سے بچانے کے لیے اور اپنے نبی کے سچ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے دنیا کی پہلی LCD اسکرین لا کے رکھ دی۔ یہاں عورتوں میں LCD لگی ہوگی، شاید لگی ہے نا؟ اسکرین، آج کیمرہ لگا ہے، عورتوں میں اسکرین لگی ہے اور اسٹیج کا سارا منظر عورتیں دیکھ رہی ہیں۔ 1400 سال پہلے نہ کیمرہ تھا، نہ LCD تھی، نہ اسکرین تھی، نہ یہ مشینیں تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے سامنے بیت المقدس کا پورا سین لا کے رکھ دیا، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے، جس اینگل سے وہ سوال کرتے چلے جاتے تھے، وہ اینگل اللہ تعالیٰ بیت المقدس کا سامنے رکھ دیتا تھا اور اللہ کے نبی ان کے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا، جب میں بیت المقدس میں پہنچا، وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی موجود تھے، وہاں آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ سارے نبیوں کا حلیہ بھی آپ نے بتایا، ان کا بال کیسا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا۔ آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی شکل میرے جیسی تھی، آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل حضرت عروہ بن مسعود میں ملتی تھی۔ سب کا چہرہ بھی آپ نے بتایا، حلیہ بھی بتایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فحانت الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہوا، ابراہیم بھی موجود ہے، آدم بھی موجود ہے، موسیٰ بھی موجود ہے، عیسیٰ بھی موجود ہے، لیکن امامت کرنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا۔
سارے لوگوں نے مجھ کو امام بنایا، فَأَمَمْتُهُمْ، اور میں نے ان کی امامت کرائی، میں نے ان کو نماز پڑھائی۔ او لوگو، تم کہتے ہو کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتا، ارے ہم تو نبی کو اپنا ہی نہیں سارے نبیوں کا امام مانتے ہیں، ہم سے بڑھ کے بھلا کون مانے گا؟ ہم نبی کو اللہ کی قسم اپنے جیسا نہیں مانتے، نہیں مان بھی نہیں سکتے۔ نماز کا ٹائم ہے، سب بندی ہو رہی ہے، اللہ کے پیارے نبی جب نماز کھڑی ہوتی تھی سب بندی کراتے تھے، سب کھڑی کرتے تھے، ایک ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کے سیدھا کرتے تھے، پیر سے پیر ملواتے تھے، کندھا سے کندھا ملواتے تھے۔ جاؤ میرے بھائیوں، ہندوستان کی ساری مسجدوں کا جا کے سروے کر لو، اگر کسی مسجد میں سب سے زیادہ پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملا کر کے سیدھی سب آپ کو ملے گی تو وہ اہل حدیث کی مسجد ملے گی۔ الحمدللہ نبی کی سنت پر عمل کرنے کا سوبھاگیہ بھی ہمیں پراپت ہے، اس پر عمل کرنے کا شرف بھی ہم کو حاصل ہے۔ نبی اکرم نماز کھڑی ہوتی تھی، سب سیدھی کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے اقیموا صفوفکم، اے میرے صحابہ اپنی صفوں کو سیدھی کر لو، فإنی اراکم من وراء ظہری، جب میں نماز پڑھاتا ہوں میں سامنے بھی دیکھتا ہوں اور میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اس لیے سب میں آگے پیچھے نہ ہونا، سب بالکل سیدھی کر لو، سب بالکل برابر کر لو۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی کو یہ وشیشتا دی گئی، یہ اسپیشلٹی دی گئی، یہ خصوصیت دی گئی کہ آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی خود فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے پیچھے کا بھی نظر آتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، رات کا وقت ہے، اللہ کے پیارے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، 8 رکعت آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد آپ تھوڑی دیر سو گئے، لیٹ گئے، اس کے بعد آپ نے اٹھ کر کے وتر کی نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے پیارے نبی اتنام قبل ان توتر، آپ وتر کی نماز کے پہلے تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، آپ تو وضو بھی نہیں کرتے، آپ تو ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ میرا معاملہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے، میں لیٹا تو تھا، تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو رہی تھی لیکن میرا دل جاگ رہا تھا، میں پورے ہوش و حواس میں تھا۔ بھئی ہم اور آپ سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ انسان جب نیند کی حالت میں رہتا ہے، ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ اس لیے شریعت میں اگر انسان گہری نیند سے سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر اللہ کے پیارے نبی وتر کی نماز کے پہلے تھوڑی دیر سوتے ہیں، اور حضرت عائشہ جب پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ وتر کے پہلے سوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا ہے۔ ایسے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کو اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، نام لے کر کے نہیں پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ کہا، ابراہیم کو یا ابراہیم کہا، آدم کو یا آدم کہا، نوح کو یا نوح کہا، لیکن جب اللہ نے اپنے آخری نبی کو پکارا کہیں فرمایا یا ایوہ النبی، کہیں پکارا یا ایوہ الرسول، کبھی فرمایا یا ایوہ المزمل، کبھی فرمایا یا ایوہ المدثر۔ ارے میرے نبی کی شان تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَهُ مَعَ اسْمِهِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، جب مؤذن اذان دیتا ہے، جب 5 ٹائم کی اذان دیتا ہے اور اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، تو مؤذن کی اذان کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، مؤذن کی اذان پوری نہیں ہو سکتی جب تک وہ اشہدو ان محمد رسول اللہ نہ کہے۔ جب تک زمین قائم ہے، جب تک آسمان قائم ہے، جب تک دنیا میں اذان ہو رہی ہے، جب تک اللہ کی توحید کا ترانہ پڑھا جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ترانہ بھی پڑھا جائے گا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی انسان کی قسم نہیں کھائی، چاند کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، ستاروں کی قسم کھائی،
असर के टाइम की कसम खाई, फजर के टाइम की कसम खाई, चाश्त की कसम खाई, मक्का शहर की कसम खाई। पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी इंसान की कसम नहीं खाई, मगर कुरान का 14वां पारा उठाओ, अल्लाह सूरह हिज्र में फरमाता है लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ऐ मेरे नबी, आपकी जिंदगी की कसम, आपकी उम्र की कसम, ऐ मेरे नबी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपने गुनाह के नशे में मस्त हो चुके थे, अपने उनको गुनाह का नशा चढ़ चुका था। कुरान में अल्लाह ने किसी और की जिंदगी की कसम नहीं खाई, अगर खाई है तो अपने आखिरी नबी की जिंदगी की कसम खाई। मेरे प्यारे साथियों, हमारे ऊपर ये अगर कोई इल्जाम लगाए कि साहब ये नबी को नहीं मानते, अपना दिमाग सही कर ले, वो अपनी विचारधारा दुरुस्त कर ले, वो अपने नजरिए को साफ कर ले, वो अपनी ऐनक को साफ कर ले। वो अरे हमने तो ये तोहमत भी, नबी की मोहब्बत में ये गाली भी हमने सुनी है, लोगों ने हमें ये ताना भी मारा है कि साहब ये अहले हदीस तो इमामों को नहीं मानते, बुजुर्गों को नहीं मानते। मस्जिद में एक आदमी आता है, सीने पर हाथ बांधता है, पूछो भाई तू सीने पर हाथ क्यों बांधता है? वो कहता है अल्लाह के नबी ने सीने पर हाथ बांधा था। दुनिया कहती है वहाबी है, ये गैर मुक़ल्लिद है, ये अहले हदीस है। एक दूसरा आदमी आता है, वो भी सीने पर हाथ बांधता है। दुनिया पूछती है तू सीने पर हाथ क्यों बांध रहा है? वो कहता है मैं इमाम अहमद इब्न हंबल का मानने वाला हूँ, मैं इमाम शाफई का मानने वाला हूँ। दुनिया कहती है कोई बात नहीं। ओ लोगों, ये कितना बड़ा न्याय है कि उम्मती का नाम लिया जाए तो तुम खुश हो जाते हो और रसूल का नाम लिया जाए तो तुम नाराज हो जाते हो। अहले हदीस का तो यही नारा है कि हम सारे इमामों का एहतराम करते हैं, सारे बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, मगर ये अथॉरिटी, ये मकाम, ये दर्जा अगर किसी को हासिल है कि उसकी हर बात को लेना है, उसकी किसी बात को ठुकराना नहीं है, तो ये दर्जा सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। और माफ करना, जिन इमामों के नाम पे आपने दुकानें सजा के रखी हैं, उन इमामों ने भी यही तालीम दी है। अहले हदीसों सुन लो, अगर कोई इमाम अबू हनीफा को बुरा भला कहता है वो अहले हदीस नहीं हो सकता। कोई इमाम मालिक को बुरा भला कहता है वो अहले हदीस नहीं हो सकता। कोई इमाम शाफई के बारे में बदजुबानी करता है वो अहले हदीस नहीं हो सकता। हम सारे इमामों का एहतराम करते हैं, मगर हम क्या कहते हैं? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। जब किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, जब किसी मसले में झगड़ा हो जाए, तो ये देखो कि अल्लाह क्या कह रहा है, ये देखो कि रसूल क्या कह रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात को मान लो। यही हमारी दावत है और यही हमारा मिशन है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह ने अपने नबी को बहुत सारी स्पेशल क्वालिटीज से भी नवाजा था। आइए एक हदीस आपको पढ़ के सुनाता हूं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं उअती तो सित्तन लम युअतहुन्ना अहदुन क़बली। अल्लाह ने 6 चीज़ें मुझको ऐसी दी हैं, मुझसे पहले अल्लाह ने किसी को नहीं दी थी। मुझसे पहले किसी और नबी को ये 6 चीज़ें नहीं दी गई। नंबर 1, ओती तो जवामी अल कलिम। अल्लाह ताला ने मुझको जवामी उल कलिम दिए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े अर्थ निकाल लेते थे। आपकी छोटी छोटी बातों में माना का समंदर होता था, आप दरिया को कूजे में बंद कर लेते थे। आपकी छोटी छोटी हदीसों पर उलमा ने मोटी मोटी किताबें लिखी। नबी की बात में बड़ी गहराई और बड़ा वजन होता था। अल्लाह ताला ने ये स्पेशल क्वालिटी अपने नबी को दी थी। ओती तो जवामी अल कलिम, अल्लाह ने मुझको जवामी उल कलिम दिया है। दूसरी चीज, वनुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहरिन। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मेरा दुश्मन 1 महीने की मसाफत पर हो, 1 महीने के डिस्टेंस पर हो, तब भी मेरे दुश्मन के दिल में मेरा भय होता है, मेरा डर होता है, मेरा रोबो दबदबा होता है। मेरा दुश्मन मेरा नाम सुन के डरता है। ऐ मुसलमानों, आज जिसका जी चाहता है तुम्हें गाली दे देता है, जिसका जी चाहता है तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें बयान कर देता है। तुम्हारा रोबो दबदबा आज दुनिया के अंदर से निकल चुका है। काश के तुम मुत्तहिद हो जाते, काश के तुम यूनाइटेड हो जाते, काश के तुम अपनी हकीकत को समझ लेते, काश के तुम ईमान वाले बन जाते, तो आज दुनिया में तुम्हारा भी कोई वजन होता, तुम्हारी भी कोई वैल्यू होती। याद रखो मेरे प्यारे साथी,
ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ تارے الگ الگ ہیں تو ان کی روشنی میں کوئی خاص جان نہیں نظر آتی ہے، لیکن انہی تاروں میں ایک تارا سورج بھی ہے جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ تو بننا ہے تو سورج بنو جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ اور سورج کب بنو گے؟ جب تمہارے اندر یونٹی آئے گی، ایکتا آئے گی، اتحاد آئے گا، جب تم مل کر کے۔ آج بہار میں الیکشن چل رہا ہے اور میں بہت اوائڈ کرتا ہوں الیکشن کے سے ریلیٹڈ میں کوئی بات نہیں بولتا ہوں، پھر بھی ہمارے یوٹیوبر حضرات سدھرنے والے نہیں ہیں۔ ابھی کل ہمارے ایک دوست نے دکھایا بنارس میں مجھے ایک ویڈیو میں لالو پرساد کی اور جو ہے مودی جی کی اور کس کی تصویر لگا کے میرا فوٹو لگا دیا کہ مولانا نے بہار الیکشن کے بارے میں بولا۔ میں کوئی بات نہیں بول رہا ہوں، لیکن تھمبنیل بن جاتا ہے، مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم جب بولتے ہیں کہ بھائی یوٹیوبرز کو الاؤڈ مت کرو، یہ ہمارے بھائی بیچارے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک بھائی ہم کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ جب آپ فیمس نہیں تھے، ہم لوگوں کی وجہ سے آپ فیمس ہوئے۔ تو بھائی اتنی ہمت ہے تو مولانا جرجیت سے بھی آپ اجازت لے کے دکھاؤ۔ آپ لوگوں کی شرارتوں سے یہ پابندی لگی، ہمیں کیا اعتراض ہے اگر آپ چند پیسے کما لیں، لیکن مسئلے کھڑے ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ بار بار ہم نے تقریروں میں کہا کہ بھڑکاؤ تھمبنیل نہ لگاؤ، میرے جلسوں کی تاریخ نہ ڈالو، مگر نہیں لوگ سدھر رہے ہیں۔ الٹی سیدھی چیزیں، گندے گندے تھمبنیل۔ آج بھی اتنا کہنے کے بعد بھی آپ یوٹیوب پر سرچ ماریے، اسی بہار کے اور سیمانچل کے کئی چینل والے گندے گندے تھمبنیل لگا کر کے ہماری تصویروں پر ڈال رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، الیکشن کا ماحول ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا، ایک بات کہوں گا، یونٹی اپنے اندر پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو۔ دنیا میں کسی بھی دیش میں، کسی بھی ملک میں جب پالیٹکس ہوتی ہے تو وہاں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے اندر کتنا وزن ہے۔ اگر آپ کی یونٹی کا پاور ہوگا، آپ کے اتحاد کی طاقت ہوگی، تو دنیا کی ہر پارٹی، ہر سرکار، ہر گٹھ بندھن آپ کے آگے جھکے گا اور آپ کی بات مانے گا۔ آپ اپنے اندر یونٹی اور اتحاد پیدا کرو، اپنے وزن کو ختم مت کرو، اپنی ویلیو کو ختم مت کرو میرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، میرا دشمن ایک مہینے کی دوری پر ہو تب بھی میرے دشمن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے میرا رعب و دبدبہ ڈال دیا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ مجھ سے پہلے کسی اور نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ دشمن سے جنگ ہوتی تھی اور جو مال حاصل ہوتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور سارے مال کو کھا جاتی تھی، مگر اس امت کے لیے اور اللہ کے آخری نبی کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا چوتھی چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پاک بنایا ہے اور زمین کو مسجد بنایا ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، نماز کا ٹائم ہو جائے، اسے مسجد تلاش کرنا ضروری نہیں ہے۔ جہاں پاک زمین ہو، جہاں پاک جگہ ہو، کوئی ناپاکی نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو، مسلمان قبلہ رخ کھڑا ہو کر کے دنیا کے کسی کونے میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر پانی نہیں مل رہا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، مٹی مل رہی ہے، مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ابھی آج ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا، کہنے لگے میری والدہ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر نے بالکل سختی سے منع کیا ہے کہ آنکھ میں پانی نہیں لگنا چاہیے، اب میری والدہ نماز کیسے پڑھیں گی؟ کہا نہ پانی لگنا چاہیے نہ مٹی لگنی چاہیے۔ میں نے کہا پورا وضو کرو، چہرہ مت دھلو، آنکھ مت دھلو، آنکھ کے پاس پانی نہ جائے، پورا وضو کر لو، آپ نماز پڑھ لو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ آپ اگر آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے اور آنکھوں میں پانی ڈالنے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، آپ چہرہ نہیں دھوئیں گے تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اتنے ہی کی پکڑ کرے گا جتنی آپ کی طاقت ہے میرے ساتھ۔ تو نبی نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے کسی خاص قوم کے لیے آئے، کسی خاص بستی کے لیے آئے، وہ ارسلت الی الخلق کافہ، لیکن میں ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ وختم بی النبیون، اور نبوت کی مہر میرے اوپر لگا دی گئی، میں آخری نبی بن کر کے دنیا میں آیا، میں خاتم النبیین بن کر کے دنیا میں آیا، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتا تو اسے یہ تقریر سنا دینا کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ ہے، لیکن ہاں ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، نبی کو رب نہیں مانتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں،
تو کیا وہ حضرت عیسیٰ کا احترام کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کا احترام نہیں ہے، ان کی انسلٹ ہے، ان کا اپمان ہے، ان کی توہین ہے۔ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ان کو اپنی قدرت سے، لیکن وہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ ان کو اللہ کا بیٹا کہنا اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کا اپمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اپمان ہے۔ اسی طریقے سے آج جو لوگ ہمارے نبی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ کعبہ بھی جھک رہا ہے محمد کے شہر میں، کوئی قوالی گا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کعبہ بھی اللہ کے نبی کے شہر میں آ کے جھک رہا ہے۔ کیا یہ کعبہ کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے گھر کی توہین نہیں ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کوئی اللہ کے نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے بگڑی میری بنا دے، بگڑی بنانے والے، کوئی نبی کو بگڑی بنانے والا قرار دے رہا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، بگڑی بنانے والا کوئی اگر ہے تو اللہ ہے، اولاد دینے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، شفا دینے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، دعائیں سننے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر تم غلو مت کرو۔ نبی نے غلو کرنے سے منع۔ غلو مطلب کسی کی لمٹ اور کسی کی حد سے آگے بڑھانا۔ ہمارے یہاں جلسوں میں جو نظامت ہوتی ہے، الحمدللہ اکثر جو پروگرام کے نظامت کرنے والے ہوتے ہیں بہت اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، صحیح باتیں بولتے ہیں، مگر کبھی کبھی بہکنے والے بہک بھی جاتے ہیں، ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے۔ اہل حدیث کے اسٹیج پر مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہیے، کسی بھی شخصیت کے بارے میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت نے نبی کے بارے میں بھی غلو کرنے سے منع کیا ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی ایک شادی میں گئے تھے، صحابیہ کا نام تھا معوذ بنت افرا، ان کی شادی تھی، اور شادی کے موقع پر اگلے دن اللہ کے پیارے نبی ان کے گھر گئے، اور وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ شادی کے موقع پہ خوشی منانا جائز ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر کوئی گیت پڑھ رہی ہیں بغیر میوزک کے وہ بھی جائز ہے، لیکن جو چیز غلط ہے، عورت کی بے پردگی غلط ہے، تو شادی کے موقع پر بھی غلط ہے۔ غیر محرم کے سامنے لڑکیوں کا سج سنور کر کے آنا غلط ہے، تو شادی کے موقع پر بھی غلط ہے۔ شادی کے موقع پر کوئی ناجائز کام جائز نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھیں، اور جنگ بدر میں ان کے باپ دادا جو شہید ہوئے تھے ان کا نام لے لے کے وہ گیت پڑھ رہی تھیں۔ اسی میں انہوں نے ایک لائن یہ پڑھی وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي، ہمارے بیچ میں وہ نبی آئے جو آنے والے فیوچر کی بات جانتے ہیں، جو بھوشیہ کی بات جانتے ہیں، جو کل کی بات جانتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ لائن سنی، آپ نے فرمایا دعی ھذا، اے بیٹا اے بچی یہ لائن غلط ہے، یہ لائن چھوڑ دے۔ وَقُولِي مَا تَقُولِي، پہلے جو لائن پڑھ رہی تھی وہ لائن تو اچھی تھی، مگر یہ لائن گڑبڑ ہے۔ پتہ یہ چلا، یہ ہمارے شیرسابادی قوم کے بہت بڑے نعت خواں موجود ہیں ہمارے اسٹیج پر، میں ان سے بھی یہ بات کہوں گا، اور جو بھی نعت وغیرہ پڑھتے ہیں، کہ اگر آپ کوئی نعت پڑھتے ہیں تو نعت نبی کی شان میں پڑھی جاتی ہے، نبی کی پرشنسا اور نبی کی تعریف میں پڑھی جاتی ہے۔ بہت یہ بال سے بھی باریک کام ہے، کسی عالم سے رائے مشورہ کرنے کے بعد نعت پڑھا کیجئے۔ کبھی کبھی نعت کی کوئی لائن ایسی ہوتی ہے جو غلط ہوتی ہے، ہمارے اہل حدیث کے عقیدے کے اعتبار سے، قرآن و حدیث کے عقیدے کے اعتبار سے غلط ہوتی ہے۔ ہمیں نبی کی نعت پڑھنے میں اور نبی کی شان بیان کرنے میں بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، ہے لوگوں مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا تھا۔ انما انا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ ہی کہنا، مجھے اللہ کا رسول ہی کہنا، میری شان سے مجھ کو آگے نہ بڑھانا۔ نبی کی شان، آؤ ہم سے پوچھو، آؤ اہل حدیثوں سے پوچھو نبی کی شان کیا ہوتی ہے۔ تم نے جب بھی بیان کیا نبی کا چہرہ بیان کیا، تم نے جب بھی بیان کیا نبی کے لباس بیان کیا، تم نے جب بھی بیان کیا نبی کی خوبصورتی بیان کی، اور ہم نے جب بیان کیا تو نبی کی نماز بھی بیان کی، ہم نے نبی کا حج بھی بیان کیا، ہم نے نبی کا طریقہ بھی بیان کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کی صورت بھی بے مثال تھی اور نبی کی سیرت بھی بے مثال تھی۔
یہ شامیانہ لگا ہے، اس کی وجہ سے گرمی بہت ہو رہی ہے. یہ اکتوبر کا لاسٹ چل رہا ہے، گرمی کا یہ عالم ہے. آپ سوچئے میرے ساتھیوں، قیامت کے دن کی گرمی کا کیا عالم ہے. سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، سارے لوگ پریشان ہو کر کے حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور آدم علیہ السلام سے ریکویسٹ کریں گے، اے آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. اے آدم، ہم بہت پریشانی میں ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کر دیجئے، اللہ جلدی سے حساب لے لے، یہ تکلیف ختم ہو جائے. آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، انکار کر دیں گے، کہیں گے نہیں بھائی، میں اس لائق نہیں ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں بول سکتا، اللہ بہت غصے میں ہے. آدم علیہ السلام کہیں گے ایک کام کرو، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے، اے نوح، گرمی بہت زیادہ ہے، سورج 1 میل کی دوری پر ہے اور ہم بہت پریشان ہیں. اے نوح علیہ السلام، آپ اللہ سے گزارش کر دیجئے، اللہ جلدی سے حساب لے لے. حضرت نوح بھی انکار کر دیں گے. لوگ ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. آخر میں لوگ آئیں گے آمنہ کے لال، عبد المطلب کے دلارے، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کے آپ سے کہیں گے، اے اللہ کے آخری نبی، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم بہت پریشانی میں ہیں. اے اللہ کے نبی، آپ ہی کچھ کیجئے اور اللہ سے آپ گزارش کیجئے، اللہ جلدی سے حساب لے. اے تتواری اور آس پاس کے آئے ہوئے میرے بھائیوں، آج اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. آج اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن غور کرو وہ نبی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. قیامت کے دن جب سارے نبی انکار کر دیں گے اور کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تیار ہو جاؤں گا. فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، میں چل کر کے اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا اور میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. اور جب میں سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی تعریف اور حمد و ثنا کی ایسی باتیں ڈالے گا جو اللہ نے کسی اور کے دل میں نہیں ڈالی ہے. میں اللہ کی ایسی پرشنسا کروں گا، ایسی تعریف کروں گا. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، یا محمد ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا. آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں سفارش کروں گا تو سب سے پہلے میری امت کے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ تعویذ گنڈا سے بچنے والے لوگ ہوں گے، اللہ کی ذات پہ سچا بھروسہ کرنے والے لوگ ہوں گے. وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور جنت میں ان کے لیے اسپیشل گیٹ ہوگا جو جنت کے رائٹ سائڈ میں ہوگا، جس کا نام الباب الایمن ہوگا. وہ جنت کے اس گیٹ سے اندر داخل. میرے پیارے ساتھیوں، آپ الزام لگائیں کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتا، اس سے بڑا جھوٹ دنیا کا کوئی نہیں ہو سکتا. ارے ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے تو یہ نعرہ لگایا ہے کہ اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن. یہ دین اصل یہ ہے کہ رب کے کلام پر عمل کیا جائے اور مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کیا جائے. میرے پیارے ساتھیوں، کبھی رات میں بستر پہ سونے جاتے ہو تو بیوی بچوں کا خیال آتا ہے، فیملی کا خیال آتا ہے، پریوار کا خیال آتا ہے. کبھی غور کرو، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس نبی کو رات میں بھی ہمارا خیال آتا تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی رات میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی. ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا.
اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا پڑھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو طاقت والا ہے، تو حکمت والا ہے، تو جیسا مناسب سمجھے گا ویسا تو کر لینا. نبی نے دیکھا کہ دو نبیوں نے اپنی اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی. اب اللہ کے نبی کو اپنی گنہگار امت کا خیال آیا، ہمارا اور آپ کا خیال آیا، ہم گنہگاروں کا خیال آیا. رات کا سناٹا تھا، وہ نبی رات کے سناٹے میں آنسو بہا کے اللہ کے سامنے رونے لگتے. وہ نبی رو رہے ہیں، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ پوچھو میرے نبی سے کیوں رو رہے ہو. فرشتہ آ کر کے پوچھتا ہے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں میں اپنی امت کے لیے آنسو بہا رہا ہوں. اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ. اے میرے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. کوئی اعلان کرنا ہے؟ میرے بھائیوں وہ نبی رات کے سناٹے میں ہمارے لیے آنسو بہاتے تھے. شاعر کہتا ہے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. آج اس نبی کے نام پہ کوئی بینر نکال کے چل رہا ہے، کوئی نعرے لگا رہا ہے، کوئی جلوس نکال رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے. ایک سال کلیا چک میں میرا پروگرام تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. مجھے کٹیہار سے کلیا چک جانا تھا بائی روڈ. میں کار سے جا رہا تھا، پوری سڑک جام تھی، اور جام کرنے والے کون تھے؟ مصطفیٰ کے چاہنے والے، نبی کے چاہنے والے. میں نے دیکھا لوگ بڑے بڑے ڈی جے بجا کر کے جھنڈے لہرا لہرا کے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں. جوان جوان لڑکیاں بھی ساتھ میں چل رہی ہیں. یہ کیسی محبت ہے میرے بھائیو؟ یہ محبت صحابہ نے تو نہیں جتائی، یہ محبت اس امت کے سب سے بہترین لوگوں نے تو نہیں جتائی. یاد رکھو میرے بھائیو، اسی لیے اہل حدیث بدعت کا سب سے بڑا دشمن ہے. جو نبی سے محبت کرے گا وہ بدعت سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا، وہ بدعت کا دشمن رہے گا. اسی لیے ہم اپنے ہر خطبے میں کیا کہتے ہیں؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. دین میں جو نیا نکالا گیا کام ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی، اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے. ہمارا سمپل سا پرشن ہے، سوال ہے کہ بھائی ٹھیک ہے 11ویں یہ منا رہے ہو، اچھا کام ہے، نبی نے کیوں نہیں منائی، صحابہ نے کیوں نہیں منائی؟ عید میلاد النبی منا رہے ہو، بہت اچھا کام ہے، چلو مان لیتے ہیں، نبی کے صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ کیا ان سے بڑھ کے تم نبی کے چاہنے والے بن گئے؟ اور یاد رکھو میرے بھائی، دنیا میں نبی کا نام لے کے کوئی انگوٹھا چوم لے، کوئی اپنے بائک پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا لے، کوئی اپنے مکان پر کوئی بڑا سا جھنڈا لگا لے، اس سے نبی کی محبت ثابت نہیں ہوتی ہے. نبی کی محبت ثابت ہوتی ہے نبی کی سنت پر عمل کرنے سے، نبی کی پیروی کرنے سے. اب بدعتی کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے بہت پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں. میری مائیں بہنیں غور سے سنیں. اچھا تتواری مدرسے میں لڑکیوں کا بھی انتظام ہے؟ لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں؟ نہیں، لڑکوں کا ہے. آج ہماری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں جلسے میں آئی ہیں، ضرور آئی ہوں گی. میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا، ماں بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. اور اب میرا وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے، زیادہ آپ کے سامنے بولنا نہیں ہے. اللہ کے نبی کی بہت ہی محبوب بیوی اور ہم سب کی پیاری ماں حضرت ام سلمہ کہتی ہے، بڑے غور سے سنیے گا، مسند احمد کی صحیح روایت ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے حوض کوثر کے بارے میں سب کو حدیثیں پتہ تھی، مجھ کو ڈائریکٹ کوئی حدیث سننے کا موقع نہیں ملا تھا. مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ میں ابھی تک حوض کوثر کے بارے میں اللہ کے رسول سے میں نے کوئی حدیث نہیں سنی ہے. پتہ یہ چلا
کہ نبی کے دور کی عورتیں اتنی سمجھدار ہوتی تھی، ایک ایک چیز پر ان کی نظر ہوتی تھی، اور نبی سے کوئی بات اگر وہ نہیں سنتی تھی تو ملال ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا۔